کہ ان نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں، جو ہمارے مہمان گرامی ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ روزانہ کی طرح اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں، مختلف مسئلوں کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ بانی اور سربراہ ہیں باب المدینہ اینڈ اسلامک سائنٹیفک اسٹڈیز سینٹر لائٹ ہاؤس کراچی کے یہ بانی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ۔ اور ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوش لہن اور بہت خوبصورت آواز کے مالک، ایسے ثنا خواں نعت خواں جن کے بہت سے کلام زبان زد عام ہیں، خاص طور پہ میم ہا میم دال، یہ جو کلام پڑھتے ہیں تو پھر سما بن جاتا ہے۔ آج ان سے اس کلام کی فرمائش بھی کریں گے اور بھی بہت سے کلام سنیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم فیصل بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں، بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پہلے آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ سے ہم پروگرام میں گاہے بگاہے کلام بھی سنتے رہیں گے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور خاص طور پہ آرام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اچھا، انشاءاللہ سر، بالکل آپ کی طرف آئیں گے۔ مفتی صاحب، آپ سے اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، سورہ مائدہ جس میں کہ نہ صرف وعدے کا ذکر کیا گیا بلکہ ساتھ ساتھ بہت سے اور جو فرائض ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ ان تمام کی پاسداری کرنی ہے۔ سر، ابتدائی آپ بیان فرما دیجیے گا، پھر ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کی پاسداری کرو، عہد کی پاسداری کرو۔ تو وعدے کی پاسداری سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کا آغاز فرمایا، اور سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کی پاسداری کو مومن کی شان بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے، اس میں جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتے اس کو منافق کی علامت قرار دیا۔ فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامات 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو دوسری جو بات ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن کو چاہیے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کرے پہلے کنڈیشن کو دیکھ لے، اگر وعدہ نبھانے کی اس کی پوزیشن نہیں ہے تو وعدہ نہ کرے، تو جب اس نے وعدہ کر لیا ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ وعدے کی پاسداری کرے۔ ایک بات۔ پھر چند رکوع کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے فرائض بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ 4 فرض ہیں۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو دھو، ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت، اور سر کا مسح کرو، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ تو یہ 4 فرائض وضو کے سورہ مائدہ میں بیان فرمائے ہیں۔ تیسری بات جو قاری صاحب نے ماشاءاللہ تلاوت کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف ایک نور اور ایک روشن کتاب ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، چونکہ بیچ میں واو ہے، واو سے پہلے الگ چیز ہے، واو کے بعد الگ چیز ہے، یہ گرامر ہے۔ تو نور سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ تفاسیر جتنی اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر ابن عباس دیکھ لیں، تفسیر جلالین، تفسیر مظہری، تفسیر بیضاوی، جتنی بھی عربی کی کتابیں ہیں، 800 سال 1000 سال پرانی کتابیں، ان سب میں یہی لکھا کہ نور سے مراد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں چونکہ ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، ہیڈ لائن بریک ہے، نیوز بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ جب آئیں گے تو آپ کی گفتگو کو یہیں سے دوبارہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، چھوٹا سا وقفہ، نیوز بریک، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ آباد ہے رمضان۔ مزیدار حلیم پہ
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान अल करीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारा इल्म व आगही का ये सेगमेंट जो कि पहला सेगमेंट होता है जारी व सारी है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अमजद क़ादरी साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं सूरह माइदा में जो बयान की गई जो हिदायत हैं, जो अहकामात हैं, उनके हवाले से बात हो रही है। ख़ास तौर पर वादों को पूरा करना, अमानतदारी करना, या जो फ़राइज़ हैं, वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, बाकी ज़िंदगी में क्या फ़राइज़ हमें अंजाम देने होते हैं, उन तमाम हवालों से इस सूरा में अहकामात जारी किए गए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं फैसल हसन नक्शबंदी, जिनसे हम कलाम भी सुनेंगे, और क़ारी फैसल चिश्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी, तो आप एक तो ख़ास तौर पे आपने बताया कि वो निशानियाँ जो कि काफिरों की निशानियाँ हैं या मुनाफिकों की निशानियाँ हैं कि वादा करें तो वादा खिलाफ़ी करते हैं, कोई बात बोलें तो झूठ बोलते हैं, और अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स जो है वो मोमिन को होना चाहिए, क्या कहते हैं सर? जी, हदीस मुबारक मैंने जैसे अर्ज़ किया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत ये मैं बता चुका था कि हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुनाफिक की अलामत बयान की गई हैं। इसके बाद में सूरह माइदा की जो तिलावत हुई उसमें हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत पर बात हो रही थी कि अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, किताब एक रोशन बेशक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और किताब से मुराद कुरान करीम है। एक हदीस मुबारक में हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया आका करीम ने, या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल अशिया नूर नबिय्यिका मिन नूरिही, ए जाबिर, अल्लाह ने तमाम चीज़ों को पैदा करने से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमाई है। इसी तरीके से इसको सूरह माइदा इसलिए कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में आपके हवारियों ने मुतालबा किया कि क्या तुम्हारा रब आसमान से माइदा नाजिल कर सकता है? हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह से डरो, ये तुम क्या बात कह रहे हो कि अल्लाह ताला आसमान से नहीं उतार सकता, ये कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने कहा कि आसमान से दस्तरखान उतरे, तो दस्तरखान उतरा, तो उस माइदा के लफ्ज़ से इस सूरत का नाम सूरह माइदा रखा गया। फिर इस सूरत में कसम का कफ़ारा बयान किया गया कि कसम का कफ़ारा क्या है। कुरान कहता है फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीना मिन औसति मा तुतइमुन अहलिकुम, के जो तुम में से कसम उठा के तोड़ दे तो उसको फिर 10 मिस्कीनों को 2 टाइम का खाना खिलाना है। ये कसम का कफ़ारा इसी सूरह मुबारक में बयान किया गया है। यानी 2 टाइम का खाना खिलाना है 10 मिस्कीनों को। आमतौर पे हम समझते हैं कि शायद कोई एक अगर मिस्कीन को खाना एक वक्त का खिला दिया जाए तो, या 7 मिस्कीनों को खिला दिया जाए, वो गलत है। 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना। अच्छा, ये भी जरूर, जिसको पहले वक्त खिलाया है उसी को दूसरे वक्त का खिलाना है। अच्छा, ये ज़रूरी है। यानी 10 मिस्कीनों को 2 टाइम का खाना खिलाना है। इसमें मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं कि आपने 10 मिस्कीनों को बिठा दिया, उनको खाना खिला दिया, वही शाम को आ जाएंगे, वो बैठ के वही खाना खा लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 दिन में ये कफ़ारा दूं तो रोज़ाना एक मिस्कीन को बुला लें, उसको 2 टाइम का खाना खिला दें। तीसरी सूरत ये भी हो सकती है कि आप एक मिस्कीन को एक सदका फितर दे दें, जो आज के हिसाब से 125 रुपये बनते हैं जी। तो एक 10 मिस्कीनों को बुलाकर सबको 125 रुपये दे दें। अगर आपने एक ही मिस्कीन को देने तो उसको फिर 10 दिन देने होंगे। एक दिन में एक मिस्कीन को आप सारे पैसे नहीं दे सकते। एक दिन में एक मिस्कीन को एक दिन के पैसे दे सकते हैं। उसके बाद फिर इसी तरह या तो आप 10 मिस्कीनों को इस तरह दोहराते हैं। अच्छा, तो यानी ये ख़ास तौर पे कफ़ारा बताया गया है कसम का। ज़कात के हवाले से क्या बयान फरमाया गया सर, ये भी बता दें। ज़कात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़र्ज़ की गई है। हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ में फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात औ कमा क़ाल। तो नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, ये इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से एक उसूल है। और कुरान करीम में 20 मकाम पर ज़कात देने का हुक्म इरशाद फरमाया, और ज़कात ना देने वालों की वईद इरशाद फरमाई गई है। ये तो कुरान और हदीस का मफहूम है। फिर फरमाया कि जो माल इकट्ठा करते हैं, 10वें सिपारे में फरमाया, और वो उसकी ज़कात नहीं देते तो कल क़यामत में वही माल गर्म करके उनके जिस्म पर लगाया जाएगा। तो जो
جن کے پاس مال ہے ان کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال نکالیں. اچھا، اب مال، کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 6 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 ہر ملک کی کرنسی، نمبر 4 پرائز بانڈ، نمبر 5 مال تجارت، اور نمبر 6 سائمہ جانور. یہ ایک مخصوص قسم کا جانور ہوتا ہے جو 6 مہینے کھیت میں چرتا ہے، تو اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، پھر اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اور جانوروں پہ نہیں ہوتی؟ مویشی، کسی نے بھینس پالی ہوئی ہے، گائے پالی ہوئی ہے، تو پھر اس پہ نہیں ہوگی؟ اصل میں جانور جو آپ پالتے ہیں اس کو چارہ آپ بازار سے خرید کر کھلاتے ہیں یا وہ کھیت میں چرنے کے لیے جاتا ہے، تو یہ 2 الگ قسم کے جانور ہیں. اگر آپ نے بیچنے کے لیے جانور رکھا ہوا ہے تو پھر تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی. سائمہ جانور وہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک مخصوص گنتی ہوتی ہے، 40 بکریاں ہو جائیں، 80 بکریاں ہو جائیں، 5 اونٹ ہو جائیں تو اس کو اتنا دینا ہوگا. اس کو کہتے ہیں سائمہ جانور. تو یہ 6 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے. سونے کی مقدار ہے 7.5 تولہ. جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور قرض نہیں ہے اور 1 سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. جہاں تک چاندی کا تعلق ہے، چاندی ہے 52.5 تولہ. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، 1 سال گزر گیا، قرض نہیں ہے اور دیگر شرائط پائی جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اس کو 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا لازم اور ضروری ہوگا. اچھا، آج کل کے دور میں جو بڑے بڑے لونز لیے جاتے ہیں بینکوں سے، باقاعدہ کروڑوں روپے لوگ لون لیتے ہیں اور انہی لون کے پیسوں سے عیاشی بھی کر رہے ہوتے ہیں. بہترین گاڑی رکھی جاتی ہے، گھر خرید لیا جاتا ہے، سامان تعیش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جاتی. اب ایسے لوگوں کو جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر تو اتنا قرضہ ہے کروڑوں روپے کا، تو پھر ہم زکوٰۃ کے تو ہمارے نصاب میں ہی نہیں آتے. جبکہ ان کی اگر آپ زندگی دیکھ لیں، ان کی گاڑیاں دیکھ لیں، ان کے گھر دیکھ لیں، ان کی باقی تمام ان کی جائیدادیں دیکھ لیں، تو ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی حال میں بھی مقروض ہیں. لیکن اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے، اپنی چیزوں کو مزید بڑھانے کے لیے بینکوں سے بڑے بڑے قرضے لے کے رکھیں. تو ایسے آدمی پہ کیا زکوٰۃ دینا لازم ہوگا؟ وہ صاحب نصاب کہلائے گا یا پھر وہ جو قرض اس نے لیا ہوا ہے جس سے وہ ایک پرتعیش زندگی گزار رہا ہے، اس قرض کی وجہ سے زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو جائے گا؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ کی طرف سے جو بیسک قوانین بیان کیے گئے ہیں زکوٰۃ کے، اس میں سب سے پہلے تو نصاب کا ہونا ضروری ہے. یعنی ایک مخصوص فگر بتا دیا گیا ہے. 52.5 تولہ چاندی آج کے حساب سے 46,329 روپے بنتے ہیں. مفتی صاحب نے اعلان کیا اس کا. 46,329 روپے جس کے پاس ضرورت سے زائد ہوں گے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. لیکن سر 7.5 تولہ سونا تو پھر بہت زیادہ ہے اگر آپ اس کو کنورٹ کریں پیسوں میں. تو نہیں، ایسی صورت میں سونا اور چاندی 2 نصاب ہیں، تو ہم نے چاندی کو مقرر کیا 52.5 تولہ چاندی. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہوں، یہ 52.5 تولہ چاندی کے پیسے ہیں، 882 روپے تولہ چاندی ہے، تو یہ 46,329 روپے 52.5 تولہ چاندی کے اگینسٹ ہے. اور سر سونے کے حساب سے نصاب لیا جائے تو وہ تو سونے کا تو بہت زیادہ 7 لاکھ سے پلس ہو جائے گا میرے خیال میں. کیونکہ تو سر نصاب کس کو لیا جائے؟ سونا 52.5 تولہ چاندی کو. سونے کو نہیں لے سکتے؟ وہ بھی تو نصاب میں شامل ہے سر. نہیں، جو کمی کی طرف ہے نا، جس میں غربا کا جس میں فائدہ ہو اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ غربا کا فائدہ کس میں ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی کو نصاب مقرر کرتے ہیں تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جن پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور غربا کا فائدہ ہو جائے گا. اچھا سر، اب جیسے یہ جو سواری ہوتی ہے انسان کی، اس پہ کیا زکوٰۃ ہوتی ہے؟ کسی کے پاس ایک سے زیادہ اگر سواری ہے، یعنی ایک گاڑی کے بجائے 2 گاڑیاں ہیں، تو کیا 2 گاڑی والے پہ زکوٰۃ ہو جائے گی، اس کی دوسری گاڑی پہ زکوٰۃ لگ جائے گی، یا صرف سواری پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی؟ جو چیز آپ کے استعمال میں ہے نا، پہلی بات اس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، دکان ہے، یہ سب آپ کے استعمال میں ہے. اضافی اگر ہے تو اچھا، جو آپ کے استعمال میں ہے چاہے وہ لاکھوں روپے کی ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز اضافی آ جاتی ہے، مطلب ایک دکان کی جگہ 2 دکانیں ہیں، ایک گاڑی کی جگہ 2 گاڑیاں ہیں. آج کل کے دور میں اگر ایک گاڑی میرے پاس ہے اور ایک گاڑی میری فیملی کے پاس ہے، اب ہیں تو دونوں استعمال میں ہیں،
لیکن میں نے اپنی سہولت کے حساب سے اپنی کار الگ رکھی ہوئی ہے اور فیملی کو الگ کار دی ہوئی ہے, تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اچھا یہ تو فیملی کی ہو گئی نا, تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس بھی اگر 2 گاڑیاں ہیں نا, ایک آپ استعمال کرتے ہیں, دوسری آپ استعمال نہیں کرتے, اس دوسری پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے جو تجارت کی غرض سے لیا گیا ہو. یعنی آپ نے 2 گاڑیاں اپنے استعمال کے لیے لی ہیں, ایک استعمال ہو رہی ہے, ایک نہیں ہو رہی. اگر دوسری گاڑی آپ نے اس نیت سے خریدی ہوتی کہ میں اس کو بیچ دوں گا, تو پھر اس گاڑی کی مالیت پر آپ کو زکوٰۃ لازم ہوتی, چونکہ اب آپ نے استعمال کے لیے لی ہوئی ہیں, گرچہ استعمال نہیں ہو رہی ہیں, پھر اس دوسری گاڑی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اچھا سامان تجارت, جس طرح لوگ بزنس کے لیے کروڑوں اربوں روپے کا مطلب سامان لیتے ہیں, لیکن رولنگ ہوتی رہتی ہے. سر آج سامان ہے, کل وہ سامان ایکسپورٹ کر دیا گیا, بیچ دیا گیا, پھر مزید سامان خرید لیا گیا, پھر بیچ دیا گیا. اب 1 سال کے اندر رولنگ ہوتی رہی, منجمد نہیں رہا ایک جگہ کہ ایک ہی جگہ وہ تمام مال وہ سامان محفوظ رہتا. پھر زکوٰۃ اس پہ لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا زکوٰۃ کا ایک فارمولہ جو قاعدہ بیان کیا گیا, حولان حول, 1 سال کا گزرنا. یہ 355 دن ہوتے ہیں اسلامی مہینے کے اعتبار سے. ان 355 دن کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے, اس میں کتنا آپ کے پاس مال آیا اور کتنا گیا, اور اس سب کو آپ مائنس پلس کریں گے. جب 355 دن کا آخری دن ہوگا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا میرے پاس آیا, کتنا گیا, کتنا میں نے لینا ہے, کتنا میں نے دینا ہے. یہ سب مائنس پلس کرنے کے بعد آپ کے فائنل جو نکلے گی, جو فائنل جو نکلے گا, اس کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا یعنی 355 دن کا فائنل جو ایک وہ ہے, وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے ذریعے میں کیا اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. یا اچھا اگر کسی نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے سونا بھی رکھا ہوا ہے, سامان بھی رکھا ہوا ہے, اب ظاہر سی بات ہے بیٹیوں کی شادیوں میں کبھی کبھی ٹائم بھی لگ جاتا ہے, کبھی کبھی ایسے بھی دور اندیش لوگ ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی سامان جمع کرنے لگتے ہیں بیٹیوں کے لیے, تو ایسی صورت میں کیا ہے پھر وہ, اگر وہ سامان بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے, ان کی شادی کے جہیز کا سامان ہے, زیور ہے, ایسا تمام چیزیں, اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ اچھا 2 قسم کا مال ہوتا ہے, ایک تو سونا چاندی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ دیگر سامان ہوتا ہے استعمال کا. اچھا پہلے ہوتا عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ والد جو ہے وہ خود ہی اپنے طور پر. سر آج کل تو زیادہ تر لوگ سونا یا زیور ہی لے کے پہلے رکھ دیتے ہیں, باقی چیزیں تو سستی ہیں, وہ تو کبھی بھی بنا لی جاتی ہیں, لیکن سونے کی تو قیمت بھی بڑھ رہی ہے, برے وقت پہ کام بھی آ سکتا ہے وہی سونا بیچ کے. اور بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچیوں کو تحفہ یا ان کے لیے جو بھی سیونگز کی جائے وہ سونے کی شکل میں کر دی جائے. اچھا دیگر جو سامان ہے, برتن ہے, کراکری ہے, یہ وہ, اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی چاہیے کتنا ہی مال ہے, کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے. مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے. جہاں تک یہ سونا چاندی ہے نا, یہ آپ نے اگر لے کر رکھا ہوا ہے اور آپ کے پاس ہی ہے, تو اس کی تو باہر کیف آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جی ہاں, اس کی زکوٰۃ ادا. سر ایک اور بڑا اہم مسئلہ آتا ہے, زیور یا سونا جو ہے وہ زیادہ تر گھر کی خواتین کے پاس ہوتا ہے. یعنی ایک شخص ہے, اس نے اپنی اہلیہ کو زیور دلوایا, اب وہ بڑھتا جا رہا ہے, زیور بڑھتا جا رہا ہے, تو مزید تولے لیتے جا رہی ہیں. جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو مرد سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ دے دیں. اب اس صورت میں کیا یہ زکوٰۃ اسی سونے میں سے اس خاتون کو دینا لازم ہے, یا اس کے شوہر کا یہ کام ہے ایک طرف تو زیور بھی بنا کے دے, اس کے بعد اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ بھی اپنے جیب سے دے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا ملکیت, کہ یہ کس کی ملکیت میں ہے. سر تحفہ دے دیا گیا اگر, ہاں ٹھیک, تحفہ دے دینا تو وہ ملکیت ہو گئی عورت کی. جی ہو گئی. جب آپ زکوٰۃ دینے جائیں گے, فطرہ دینے جائیں گے, قربانی کرنے جائیں گے, یا حج فرض ہونے جب جائے گا, تو ہر ایک کی اپنی ملکیت دیکھی جائے گی, وہ کس کی ملکیت میں ہے. اگر وہ سونا مرد کی ملکیت میں ہے, مرد اس کا مالک ہے, تو اس کی زکوٰۃ بھی مرد دے گا. اگر اس سونے چاندی کی مالک عورت ہے, تو وہ عورت اس سونا چاندی کی وہی زکوٰۃ دے گی. اب زکوٰۃ دینے کی 2 صورتیں ہیں, یا تو وہ اس سونا چاندی میں سے ہی زکوٰۃ دے دے, یا پھر اس میں سے زکوٰۃ نہ دے, اپنی پاکٹ منی میں سے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ پیسے دے دے. المختصر یہ, جو اس کا مالک ہے سونا چاندی کا, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اسی کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. لیکن شوہر پہ بحیثیت شوہر اور وہ بیوی چونکہ پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہے شوہر پہ, تو پھر کیا شوہر کی ذمہ داری نہیں بنتی, کیونکہ بیوی خود سے اگر نہ کمائے تو کیا
شوہر پہ ہی لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے مال کے اوپر زکوٰۃ نکالے، چاہے وہ مال میں سے چیزیں سونے میں سے لے یا نہ لے؟ تو کیا شوہر بیوی کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے یا نہیں ادا کر سکتا؟ دیکھیں ادا کر سکنا یہ تو ایک الگ ٹاپک ہو گیا نا، وہ تو خود بھی کر سکتا ہے، جو بھی مطلب کرنا چاہے اپنے مال میں سے دے سکتا ہے. بات یہ ہے کہ واجب کس پر ہے، دیکھا یہ جائے گا. واجب عورت پر ہے، اور عورت کی رضامندی سے، عورت کی طرف سے اگر شوہر ادا کر دیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ادا ہو جائے گی. لیکن اگر شوہر نہیں ادا کرتا تو واجب اس عورت کے اوپر برقرار رہے گا کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. اچھا، کسی کے پاس اگر ایک مکان سے زیادہ مکان ہے لیکن اس نے وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے، اور اس سے اس کی جو گھر کا کچن ہے وہ اسی مکان سے چلتا ہے، اس کو کرائے پہ دینے کی وجہ سے، تو کیا ایسی صورت میں دوسرے مکان پہ زکوٰۃ ہوگی؟ کیونکہ آج کل گھروں کی قیمتیں بہت ہیں، 10-10 کروڑ 20-20 کروڑ روپے کے گھر ہیں، اسی طرح کرایہ بھی آتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی جو ان کی روزمرہ کی ضروریات زندگی کا دار و مدار انہی گھر کے خرچے پہ ہوتا ہے یا اس کے کرائے پہ ہوتا ہے. اچھا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کسی بھی مال پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب وہ مال تجارت ہو. اگر اس نے دوسرا مکان بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو اس کی کاروبار کی نیت سے لیا ہوا ہے کہ وہ اس کا جو کرایہ آتا ہے اس کرائے کے پیسوں سے اس کی ایک دو صورتیں ہو گئی نا. ایک تو مکان خریدا اس لیے کہ میں اس کو کرائے پر دے دوں گا تو اس کا کرایہ آتا رہے گا، وہ چلتا رہے گا. اس کی دو صورتیں، اس مکان کی مالیت پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. ایک بات، جو اس کا کرایہ آ رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا. اگر اس کا کرایہ روزمرہ کی زندگی میں خرچ ہو جاتا ہے تو پھر تو زکوٰۃ کا سوال ہی نہیں ہے. اگر وہ جو کرایہ آ رہا ہے وہ سیو ہو رہا ہے، سیونگ میں جا رہا ہے، اور پھر اس پر تمام شرائط پائی جائیں، وہ 46,329 روپے کی مالیت تک پہنچ بھی جائے، آپ کی ضرورت سے زائد ہو، اس پہ سال بھی گزر جائے، آپ پر قرض بھی نہ ہو، یہ ساری صورتیں پائی جائیں گی تو وہ جو کرایہ آ رہا ہے اس پر پھر زکوٰۃ بن سکتی ہے. لیکن اس کی مالیت پر زکوٰۃ پھر بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اس کو تجارت کی غرض سے نہیں خریدا. اسی مال پر زکوٰۃ ہوگی جس کو آپ تجارت کی غرض سے خریدیں گے. اچھا، اب کسی شخص نے کئی دکانیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، کئی گھر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپارٹمنٹس بک کرا کے چھوڑ دیتے ہیں، چاہے اس میں تالا لگا کے چھوڑ دیں یا اسے کسی کو دے دیں فی الحال کے لیے کہ اس میں رہے، نہ بیچنے کی کوئی غرض نہیں سر، یا کوئی ایسی ارادہ نہیں ہے. لیکن ایسی صورتحال میں جب کئی فلیٹ، کئی اپارٹمنٹس، دکانیں، گھر یہ ایک شخص کے پاس ہوں، کیا اس پہ زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے سر، جائیداد بنانے کا شوق ہے، جائیداد بنی ہوئی ہے، کئی اپارٹمنٹس ہیں، دکانیں ہیں، کچھ کرائے پہ بھی ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں، کچھ بند پڑے ہیں، کچھ لوگوں کو بڑے لوگ ہیں سر. جی ایسے ہوتا ہے، عموماً دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے تو پھر چاہے کتنی ہی مالیت کرو فلیٹس اور آپ کی جائیداد پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی اس وہ سب. یعنی آپ جتنی ہی جائیداد رکھیں اگر بیچیں گے نہیں تو پھر اس پہ زکوٰۃ. آپ کے پاس اگر ہیرا بھی رکھا ہوا ہے نا کروڑوں روپے کا، اس پر بھی زکوٰۃ ضرورت پہ اگر ضرورت پڑ گئی اور بیچنا پڑ گیا تو پھر انسان کو جواب تو نہیں دینا ہوگا نا کہ وہ تو ضرورت کے تحت بیچنا پڑا. نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے چونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جب کوئی گولڈ کا کام کرتا ہے تو گولڈ پر زکوٰۃ ہے. اگر کوئی ہیرے کا کام کرتا ہے تو مال تجارت ہونے کی صورت میں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر کسی کے پاس ویسے ہی رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک جولر ہے جو کہ جوہری ہے، یعنی جولر ہے جو کہ سونار ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا جتنا سونا ہے وہ سب مال تجارت ہی ہوگا نا سر. بالکل اس نے تو خریدا اسی لیے کہ اس کو آگے بیچنا ہے. نہیں، سونا تو مال تجارت نہ بھی ہو، ویسے بھی آپ کے پاس رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن ایک جولر ہے جس کا کاروبار ہی یہی ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، جس نے کہ سونا خریدنا ہے، سونا خرید کے اس کا زیور بنانا ہے اور وہ بیچنا ہے. اب لوگوں کے پاس کئی کلو ایسے سونار موجود ہیں. کلو کیا سر، یہ بھی میں چھوٹی بات کر رہا ہوں، جتنے ہی 1000 کلو لوگوں کے پاس سونے ہوں گے تو کیا سب پہ زکوٰۃ دینی ہوگی کہ یہ اس کا کاروبار ہے؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ دیکھیں دوسرے لوگ کاروبار کر رہے ہیں اربوں روپے کے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، میں سونے کا کاروبار کر رہا ہوں مجھ پہ اتنی زکوٰۃ ہے. نہیں، دیکھو کاروبار تو وہ کسی بھی چیز کا کر رہے ہیں، سونے کا کاروبار ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، آئرن کا کاروبار جو کر رہے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے. جو چیز آپ کی تجارت میں آ جائے گی، آپ موبائل کا، لیپ ٹاپ کا کام کر رہے ہیں، آپ LED کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی سامان تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت اور بہت مفصل انداز میں آپ نے بیان فرمایا، بہت اچھا لگا. امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے سنا ہو، دیکھا
دیکھا ہو ان کو اس سے معلومات فراہم ہوئی، اور اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو میں معافی کا خواہشکار ہوں۔ فیصل حسن نقشبندی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر آپ سے درخواست کروں گا اگر آپ کوئی کلام، بلکہ میری تو فرمائش ہے کہ میم ہاں میم دال سنا دیں سر، میں ذرا اس کی بہت دنوں سے آپ سے روبرو سامنے بیٹھ کے نہیں سنی تھی سر۔ بہت خوبصورت گفتگو، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی عکس جمال، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال۔ ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان، ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان، دستے اعجاز دے کنکری کو زبان، حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال۔